کل ہم نے ایک آیہ مبارکہ جمعے کے اندر پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آسمان و زمین کی پیدائش، یہ رات دن کا آنا، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ اور عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہوئے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی، لیٹے ہوئے ہوں تب بھی۔ یہی انسان کی صورت ہے نا، یا تو کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے آپ میں غور و فکر کرو، تم اپنے نفس میں، اپنی ذات میں غور کرو۔ آج تک آپ اس بات کا اندازہ لگائیں، سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن سائنسدان اس بات کو بڑی گشادہ دلی سے تسلیم کرتے ہیں کہ آج تک حضرت انسان کی حقیقت کو انسان نہیں سمجھ سکا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضرت انسان کو بنایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس کے اوپر ایک نئے نئے راز کھلتے ہیں، اور پھر ان سب رازوں کو جب وہ کھلتا دیکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے سامنے اپنا سر جھکا لیتا ہے، اور اس کی زبان سے جملہ کیا نکلتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ اس کی حکمتوں کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ تو ہمیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ ٹوٹ کر اگر محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ۔ اور اسی لیے جو آیت الکرسی ہے، اگر اس کے ایک ایک جملے پر غور کیا جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اس کی جتنے بھی حکمتیں ہیں اور اس کی ذات کا جو معاملہ ہے اس کا ہمیں اندازہ کچھ نہ کچھ اپنے اعتبار سے ہوتا چلا جائے گا، اور ہم اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ہمیں ارشاد فرمایا وہ بہت ہی اہم ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اسے 16 مرتبہ مختلف طرق کے ساتھ اپنی مسند میں اس حدیث کو نقل کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 16 مرتبہ۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ احساس ہو کہ نہیں، ہم کوئی تھوڑا سا کام کر لیں اور ہم سمجھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر احسان کر دیا، نہیں، بلکہ مومن کو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی توفیق ہے اس نے یہ کام کروا لیا، یا اللہ کی توفیق ہے اس نے یہ نیکی کرنے کی ہمیں ہمت دے دی، اور وہ اس کو قبول کر لے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو نیک عمل کے کیے جانے کی توفیق، اور دوسرا پھر اس عمل کی مقبولیت۔ اگر ہم صبح فجر کے لیے اپنی نیند سے اٹھ کر آ گئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر سے نکلنے کی توفیق دی، اپنے گھر بلا لیا۔ اب اس کے بعد معاملہ ہم یہ سمجھیں ہم نے بہت بڑا مارکہ مار لیا، نہیں، اس کے بعد یہ ہے اے اللہ اس کو قبول فرما لیں۔ آپ یہ دیکھیں، قرآن اٹھائیں، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہم الصلاۃ والتسلیم نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد کیا جملہ کہا؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ ہم سے تو نے جو کام لیا ہے نا اس کو قبول فرما لے۔ بندے کے دل میں یہ نہ ہو کہ جی میں نے اب کر لیا، میں نے کوئی احسان کر دیا، نہیں، اے اللہ اس کو اب ہم سے قبول کر لے، تو سمیع بھی ہے اور تو علیم بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، 7203 نمبر مسند احمد کی روایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس احد منکم ینجیہ عملہ، کوئی بھی شخص تم میں سے اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پا سکتا۔ یاد رکھو، عمل کی بنیاد پر اگر نجات ہوتی تو ہماری تو ہر سانس جو ہے پتہ نہیں اس میں ہم نے کتنی نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں۔ عمل کی بنیاد پر
کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، تو فرمایا نہیں، ایسا نہیں، صرف اس کا فضل، صرف اس کا فضل، اس کا کرم اگر آپ کے اوپر آ جائے تو ہماری آپ کی بخشش ہو سکتی ہے، ورنہ عمل کی بنیاد پر کوئی بخشا نہیں جائے گا۔ جب رسول اللہ علیہ السلام نے یہ عرض کی تو صحابہ نے آپ سے سوال کیا، ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار نہیں، 2 بار 3 بار آپ نے یہ جملہ فرمایا، ہاں میں بھی، اللہ کی مغفرت مجھے ڈھانپ لے، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ کوئی عمل کی بنیاد پر کوئی بخشا، ہاں اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ وہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ وہ کسی بھی نیکوکار کی کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، وہ ہر نیکی کا حساب رکھتا ہے اور ہر نیکی کا اجر عطا کرتا ہے، کسی کا کچھ رکھتا نہیں ہے اپنے پاس۔ کسی نے کوئی نیکی کی ہے تو اس کو اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ لیکن ایک جملہ بڑا اہم یہ ہمیں سکھایا گیا کہ اپنے عمل کے اوپر کوئی مان نہ کرے۔ کیوں کہا؟ وہ جبار قہار سداؤندہ متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ یہ جملہ ہم ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت میں لگے رہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے چچا سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کو ایک مانیں، اور جو آج ہم نے آیت مبارکہ پڑھی اس میں یہی کہا گیا کہ یا اباتی، اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کو اس راستے سے ہٹا دے۔ تو ہم سب کے ساتھ ہیں۔ وہ تو جب ہم اس دنیا میں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس نے تو ہمیں اس وقت سے انگلیاں لگانا شروع کر دی تھی۔ وہ تو ہمارے ساتھ ہے، وہ تو ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی لمحے جو ہے وہ غافل ہو جائیں، جو دم غافل سو دم کافر۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور پھر اس عمل کو قبول بھی فرمائے، کیونکہ ہم صرف اور صرف اس کی بخشش کے، اس کی رحمت کے، یہ نہ ہو کہ ہم اعمال پر بھروسہ کر بیٹھیں تو اعمال تو ہمارے کل کلام وہ کتنی بڑی روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے وعید کے طور پہ بیان فرمائی کہ تمہیں پتہ ہے غریب کس کو کہتے ہیں؟ اس حدیث میں یہی ہے نا کہ وہ شخص نیکیوں کا انبار لے کے آئے گا، لیکن اس نے خلق خدا کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا، کسی کے ساتھ مکر و فریب کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا۔ وہ کرتے کرتے اس کی ساری نیکیاں چلی جائیں گی، جن نیکیوں پر وہ بھروسہ کرتا تھا کہ ان نیکیوں پر مجھے مان ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہم نے کئی بار اس سے پہلے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کی ذات کے لیے عمل کیا جائے اس کی بارگاہ میں اس کی قدر و قیمت، ورنہ وہ قاری قرآن کو، مجاہد کو، جس نے اس کے راستے میں جہاد کیا ہے، جس نے اس کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیا، انہیں بھی کہے گا میرے لیے کیا کر کے آئے؟ تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، میرے لیے کیا لے کر آئے؟ اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہماری آنکھ بند ہو تو ہمارے پاس رب کے پاس جانے کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لیں، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔